اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں دین اسلام جیسا خوبصورت راستہ دکھایا. اسلام جس کا مطلب ہی پیس ہے، امن ہے، اور اس پر چلنے والے، اس راستے کو اختیار کرنے والے حقیقت میں امن میں آتے ہیں. دنیا میں بھی انسان نفس مطمئنہ حاصل کرتا ہے، کیونکہ جب وہ اپنے رب کی رضا کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو اس کے اندر کسی قسم کی ندامت یا گلٹ نہیں ہوتی، کوئی غم اور خوف نہیں ہوتا. وہ اپنے رب کی رضا کے مطابق جب کام کرتا ہے تو موت کے وقت بھی اس کو جو فرشتے جان لینے کے لیے آتے ہیں آ کر سلام کرتے ہیں اور نفس مطمئنہ کہہ کے اس کو پکارا جاتا ہے. اسی طرح قبر کے اندر کی اس کی زندگی بھی امن و سلامتی کی ہوگی، اور قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا تو اس وقت بھی لا يحزنهم الفزع الاکبر، وہ بڑی گھبراہٹ کا دن انہیں غمگین نہیں کرے گا، انہیں پریشان نہیں کرے گا. وہ دن بھی ان کے لیے اطمینان اور سکون کا ہوگا. اس پر ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کر سکیں کرنا چاہیے، اور جتنا بھی کریں وہ کم ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ امن اور سکون حاصل کیسے ہوتا ہے، نصیب کیسے ہوتا ہے؟ کیا صرف مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو جانے سے؟ کیا صرف اپنے آپ کو مسلمان کہہ دینے سے؟ یا پھر اس کے آگے بھی کچھ کرنے کا کام ہوتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ انسان جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے آگے، اس کے احکامات کے آگے جھک جاتا ہے، اپنے دل و دماغ کو جھکا دیتا ہے، اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، اپنے سارے اعضاء سمیت اس کے آگے جھک جاتا ہے، تو حقیقت میں اسی وقت اس کو یہ امن اور اطمینان نصیب ہوتا ہے. ایمان ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے دل میں داخل ہوتی تو دل کے اندر ایک قرار آ جاتا ہے. ایمان جب دل میں جڑ پکڑ لیتا ہے تو پھر وہ صرف دل کی حد تک نہیں رہتا بلکہ زبان پر بھی ہوتا ہے، اور اس کا اثر انسان کے سارے اعضاء پر ہوتا ہے. انسان زبان سے بھی اس کا اقرار کرتا ہے اور عمل سے اس کی تصدیق کرتا ہے. انسان کی ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تابع ہوتی. ہم عام طور پر جب اسلام کی بات کرتے ہیں تو صرف نماز روزہ ہمارے ذہن میں آتا ہے، یہ چند عبادات اور ریچولز آتے ہیں، وہ تو اسلام کا حصہ ہے ہی. ظاہری طور پر مسلمان ہی جب ہوتا ہے جب وہ ان ریچولز کو اختیار کرتا ہے، لیکن حقیقت میں جب تک انسان کے باقی سارے اعضاء مسلمان نہیں ہوتے اس وقت تک وہ حقیقت میں اسلام کا صحیح مزہ یا ایمان کی حلاوت نہیں پاتا. اس لیے ہمیں اپنے ایک ایک ایکشن اور ایک ایک عمل اور طریقہ زندگی کو پرکھنے اور دیکھنے کی ضرورت ہے. اپنا محاسبہ اور مراقبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے، اپنے کان، آنکھیں اور دل، ان سب کی حفاظت کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھیں اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یعنی قیامت کے دن ان کے استعمال کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے کانوں سے کیا سنا، ہم نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا، اور ہمارے دل میں کس قسم کے خیالات ہیں، ہمارے دل کی حالت کیا تھی، اس میں ایمان تھا یا نفاق تھا، یقین تھا یا شک تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کیا گمان تھا، اس کے بندوں کے بارے میں گمان کیسے تھے. کیونکہ انسان کا محاسبہ صرف اس کے ظاہری اعمال پر نہیں ہوگا، اس کے دل کے اعمال پر بھی ہوگا، اعمال القلوب پر بھی ہوگا. اس لیے دل کی حفاظت بھی نہایت ضروری ہے. لیکن دل کی حفاظت اس وقت ہوتی ہے جب انسان اپنی آنکھ اور کان کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ یہ ونڈوز ہیں دل کے. جو انسان آنکھ سے دیکھتا ہے وہ اس کے دل میں جاتا ہے، جو کان سے سنتا ہے وہ اس کے دل میں جاتا ہے، اور پھر جو کچھ دل میں ہوتا ہے وہ زبان کے راستے باہر آتا ہے. اس لیے ہم سب کو اپنے بولے جانے والے الفاظ اور اپنی زبان کے استعمال پر ضرور شک رکھنا چاہیے اور اس کی حفاظت کرنی چاہیے، یعنی اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے. کیونکہ زبان ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر کی نمائندگی کرتی کہ انسان حقیقت میں کیا ہے، وہ کون ہے، وہ کیسا ہے. جب تک کوئی شخص خاموش ہے ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیسا ہے. بظاہر دیکھنے میں وہ کتنا بھی انوسینٹ نظر آ رہا ہو، وہ کتنا بھی اچھا نظر آ رہا ہو، لیکن اس کی اچھائی کا پتہ کہاں سے چلے گا؟ جب وہ بولے گا. کہ جب وہ بولتا ہے تو کیا بولتا ہے، کیسے بولتا ہے، کیسی بات کرتا ہے، دوسرے سے کس طرح پیش آتا ہے، کس طرح کلام کرتا ہے. تو کلام کو یا گفتگو کو ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. اس لیے
آج میں چند باتیں زبان کی حفاظت کے بارے میں کروں گی، کیونکہ اسی پر ہمارے ایمان کی مضبوطی، ہمارے دین کی سلامتی، ہماری نجات کا انحصار ہے۔ صوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے اپنی زبان پر قابو پا لیا، یعنی جس نے اپنی زبان کو کنٹرول کر لیا اور اسے اس کے گھر نے کشادگی اور گنجائش دی، یعنی اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس کا اپنا ہی گھر کافی ہے، اور وہ اپنے گناہ پر رویا۔ تو بیسیکلی اس حدیث میں 3 چیزوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ جس کے پاس یہ 3 چیزیں ہوں وہ دراصل خوش قسمت ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اور اس میں سے اہم ترین چیز انسان کا اپنی زبان پر قابو پانا ہے۔ زبان پر قابو پانے سے اور زبان کی حفاظت سے انسان کے عیبوں کی ستر پوشی ہوتی، اس کے عیب چھپتے ہیں، اس کے گناہ چھپتے ہیں، کیونکہ بہت سی چیزیں جو دل میں ہوتی ہیں اگر انسان اپنے دل کی اصلاح کرتا رہے اور زبان پر ان کو نہ لائے تو انسان کا تزکیہ ہوتا رہتا ہے، لیکن جب وہ بول دیتا ہے تو وہ صرف بات اس کے اپنے تک نہیں رہتی، اس کے اثرات دوسروں پر بھی پڑتے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے غصے پر قابو پا لیا اللہ تعالیٰ اس سے اپنا عذاب روک لے گا، اور جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا، یعنی اس کو رسوا نہیں کرے گا، اس کی کوتاہیاں اور اس کی برائیاں جو ہیں وہ دوسروں سے چھپی رہے گی، اس کے لیے رسوائی کا سبب نہیں بنے گی۔ برائے ابن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کرا دے، کیونکہ جنت نعمتوں کا گھر ہے، انسان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیوں کا ٹھکانہ ہے۔ تو وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے ان کے اندر آخرت کا ایسا ہی یقین تھا جیسے کسی کو یہ یقین ہو کہ صبح کے وقت سورج نکلتا ہے اور اس کی روشنی ہوتی، اور اس میں کسی کو جب سورج روشن ہو جاتا ہے تو کسی کو شک نہیں رہتا۔ تو انہیں آخرت پر یقین تھا، لہٰذا ان کی ساری فکروں کا محور بدل گیا، ان کے غم دنیا کے غم نہیں رہے، ان کی فکریں صرف دنیا کی فکریں نہیں رہی۔ ہم میں سے آج اکثریت کے غم کیا ہوتے ہیں کہ ہمارا اپنا کوئی گھر نہیں، ہم نے ابھی تک گھر نہیں خریدا، ہماری کوئی چھت نہیں، ہمارا اپنا ٹھکانہ نہیں، پتہ نہیں کب مالک نکال دیں۔ لیکن اس سے آگے کم ہی سوچتے کہ کل کیا ہوگا جو ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ لیکن وہاں ایک عام سمجھ رکھنے والا انسان بھی دنیا سے زیادہ اپنی آخرت کی فکر کرنے لگا۔ وہ دیہاتی شخص تھا، کوئی بہت پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن آ کے سوال بہت اچھا کیا، کہنے لگا ایسا کام بتائیے کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات تو تم نے بہت مختصر کی ہے، بہت چھوٹی سی بات کی، بہت چھوٹا سا سوال ہے، لیکن ہے بہت لمبا چوڑا۔ اس کے بعد آپ نے اس کو کچھ کرنے کے کام بتائے کہ کون سے کام جنت میں لے جانے والے ہیں۔ فرمایا، تم اکیلے پورا غلام آزاد کر دو یا غلام کی آزادی میں اس کی مدد کر دو، زیادہ دودھ دینے والی اونٹنی اور مال کا عطیہ ایسے رشتہ دار کو دو جو ظالم ہو، یعنی ظالم رشتہ دار جو تمہارے ساتھ زیادتی کرتا ہے اس کو تم بہترین تحفہ دو، زیادہ دودھ دینے والی اونٹنی دو، یعنی نکمی نہیں دو، اور صرف تحفہ نہیں، بہترین تحفہ۔ آپ سوچئے کہ بظاہر بڑا مشکل کام ہے، انسان اس کو دینے میں تو خوشی محسوس کرتا ہے جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے، لیکن اس کے ساتھ تو ہم جو ہمارے ساتھ اچھا نہ ہو یا ہماری مرضی کے مطابق کام نہ کرے اس کے ساتھ تو ہم 2 اچھے بول بھی نہیں بول سکتے۔